دیکھو، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے میں نے خانہ کعبہ کی قسم کھا لی تھی، تو اگر جیسے ہم اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں تو اگر ہو جائے تو بتا دیے، یا نہیں ہو سکتا ہے تو وہ بتا دیے۔ اس سے پہلے 2 بار میں نے قرآن کی قسم کھائی تھی، اس کا کفارہ ادا کرا۔ اس کا کفارہ ادا کرا۔ جی السلام علیکم، ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے قسم کے بارے میں۔ آپ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے، جب آپ سلام کرتی ہیں نا السلام علیکم، یہ صحیح تصور نہیں ہے یا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ دلی کے یا لکھنؤ کے کچھ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں سلام، السلام علیکم، یہ صحیح تلفظ ہے اور یہ طریقہ ہے سلام کرنے کا۔ اب آپ کا سوال۔ آپ نے جو بتایا، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قسم نہیں کھانا چاہیے، مگر ہم نے یہ جب قسم کھائی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے یہ قسم توڑی تو ہم مر جائیں گے، مطلب اب انہوں نے قسم کھائی ہے اور یہ قسم کھائی تھی کہ اگر یہ قسم توڑی تو ہم مر جائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سلام کا طریقہ السلام علیکم، یہ صحیح تلفظ ہے۔ السلام علیکم، یا اس طرح کے جو الفاظ بگاڑ کر لوگ سلام کرتے ہیں نا، وہ غیر صحیح تلفظ ہے، وہ غیر صحیح طریقہ ہے۔ اس لیے سلام کرنا اللہ کا امر ہے، یہ حکم ہے، اور اس کا جواب دینا بھی ہم پر واجب ہے۔ لیکن یہ جب آپ سلام کرتی ہیں تو پھر وہ تصور یا وہ تلفظ جو درست نہ ہو تو نہ آپ کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی کسی اور کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ سلام جب آپ کریں تو تلفظ آپ کا درست ہونا چاہیے۔ بنیادی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو میں بہن جاننا چاہ رہی ہیں کہ کعبۃ اللہ کا انہوں نے قسم کھائی ہے بیت اللہ کی، تو بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3836، اور مسلم میں حدیث نمبر 1646۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا من کان حالفا فلا يحلف الا باللہ، جو قسم کھانا چاہتا ہو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، کیونکہ قریش کے جو لوگ تھے ایام جاہلیت میں وہ اپنے باپ دادا کی اور اپنے مختلف مخلوقات کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ، او اگر آپ کو قسم کھانا ضروری ہے تو آپ قسم کھائیں، اپنے رب کی قسم کھائیں، اور اگر قسم پھر نہیں تو خاموش رہیں۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ الحلف بالمخلوقات کالحلف بالکعبہ، اگر آپ کعبے کی قسم کھاتے ہیں یا کسی قبر کی قسم کھاتے ہیں، یا بہت سارے لوگ تو ایسے ٹچ ووڈ کر کے یا اس طرح سے بھی قسمیں کھا دیتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی یہی فرمایا ہے، امام ابن تیمیہ نے، کئی علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن چونکہ حدیث صحیح موجود ہے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو گویا کہ اس نے کفر کیا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اسے امام احمد اور ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ سب سے پہلے تو توبہ کریں، اور اس کے بعد آپ کو ان چیزوں کی قسم کھانی چاہیے، ان صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، اور جو اللہ کی مخلوقات ہیں کالکعبہ، جیسے کہ کعبہ شریف ہے، یا بڑے مشرک جو ہے نا انڈیا پاکستان کے، وہ تو بابا کی قسم، اجمیر والے کی قسم، کلیر والے کی قسم، اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں، تو یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ جو آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اس میں کفارہ کیسے ادا کروں، تو کفارت اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، اس پہ یا تو 10 آدمیوں کا
کھانا کھلانا ہے، اور ما تطعمون اہلیکم، اور پھر وہی جو آپ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے کفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، یا پھر 10 آدمیوں کو، 10 مسکینوں کو ان کے لباس، ان کو کپڑے پہنانا ہے، اور تحریر الرقبہ، تو تحریر الرقبہ غلام آزاد کرنا یہ تو خیر آج کے دور میں ناممکن ہے۔ اما 10 مساکین، تو یہاں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، جیسے کہ کفارۃ یمین یطعم 10 مساکین نص ساع کل واحد، کلو ونص، 1.5 کلو کھانا، وَإِنْ اعطاء الزِّيَادَةَ فَلَا بَأْسَ، شیخ ابن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 1.5 کلو کھانا، ہر 1.5 کلو چاول یا 1.5 کلو گندم یا کھانا پکا کر لوگوں کو کھلا دیں تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور پھر اگر یہ تمام چیزیں آپ پر نہ میسر ہوں تو پھر، اور فقیر ہو، کوئی غریب ہو، تو پھر اس کے لیے یہ ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، تو یہاں 3 دن کے روزے رکھنا بھی اس کے لیے اس قسم کا کفارہ ہو سکتے ہیں۔ وَالْأُولَىٰ أَن تَكُونَ مُتَابِعَةً كَمَا قَرَأَ ابن عبداللہ بن مسعود، اور ان تینوں روزوں کو بہتر یہ ہے کہ ایک کے بعد دیگرے رکھے جائیں۔ تو آپ ڈریں نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ توبہ بھی کریں، اور کعبۃ اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، کعبۃ اللہ کی قسم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں من حلف بشیء دون اللہ فقد اشرک او کفر، اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس قسم کا کفارہ ادا کر دیجئے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ۔